أما بعد فقال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آواز بلند. بحیثیت اس کے کہ ملتان میں ہوں اور ایک میزبان کی حیثیت ہے میری، ان علماء کرام بزرگان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس شہر میں بشارت علماء کانفرنس کے انتظامات کے لیے حکم فرمایا۔ ویسے بھی بزرگان کے سامنے سامان و پاور کا سچ اٹھانا ہمارا فریضہ ہے۔ قبلہ حضرت صاحب تشریف لائے، ان کی مہربانی اور الحمدللہ کہ آپ سب اہل ایمان اس دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آپ نے سے کامیاب فرمایا۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو دعا تو ہو گئی تھی، جو ہم نے مانگنا تھا وہ تو نے حکم دے دیا تھا۔ اے اللہ، یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا ذکر کیوں ضروری سمجھا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تجھے متوجہ کرنا چاہتا ہے، جہاں صراط الذین انعمت علیہم تیرے لیے صراط مستقیم ہے، وہاں یاد رکھ ہر زمانے میں مغضوب علیہم بھی رہیں گے، ضالین بھی رہیں گے، وہ صراط مستقیم کے اوپر حملہ کریں گے۔ اور تجھے ضروری ہوگا کہ فقط صراط الذین انعمت علیہم کی پہچان نہ کر، بلکہ ان کو بھی پہچان جو مغضوب علیہم ہیں، اور ان کو بھی پہچان جو ضالین ہیں۔ کیا خیال ہے، یہ فقط پرانے زمانے کے مغضوب علیہم مراد ہیں یا دور حاضر کے مغضوب علیہم بھی ہوتے ہیں؟ یہ قدیم دور کے ضالین ہیں یا ہمارے دور کے بھی ہیں؟ اور اگر ہیں تو ان کو پہچانے گا کون؟ اور جب تک دشمن کی پہچان نہ ہو دوست کی بھی نہیں ہو سکتی، جب تک یزیدیت مرد آباد نہ ہو حسینیت زندہ باد نہیں ہو سکتی۔ اور یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ جب ابلیس کو اللہ نے لعنتی قرار دیا اور کہا فَاخْرُجْ إِنَّكَ رَجِيمٌ إِنَّ عَلَيْكَ لعنتی الى یوم الدین، تو اس نے ایک تو چلاکی کی کہ میری موت و حیات کا مالک تو وہ ہے جو مجھ پہ ناراض ہو گیا ہے، میری موت اس کے قبضے میں ہے جس نے مجھ پہ لعنت کر دی ہے، اگر چاہے تو ابھی مار دے، ناراض ہو گیا تو بڑی چلاکی سے کہتا ہے انذرنی الی یوم یبعثون۔ اے اللہ مستقیم ان بنی آدم کے لیے جو صراط مستقیم تو معین کرے گا میں اس صراط مستقیم پر انہیں آرام سے چلنے نہ دوں گا۔ میرے الفاظ میں اس صراط مستقیم پر پکٹ لگاؤں گا پکی، اور جو چلے گا وہ میری اڑنگی سے بچ نہ سکے گا، خوب اسے میں اڑنگیاں ماروں گا اور اس صراط مستقیم سے بھٹکانے کی اسے شدت کے ساتھ کوشش کروں گا، پھر جو تیرا ہوگا وہ بچ جائے گا، جو مخلص ہوگا۔
لیکن تو دیکھ لے گا اکثریت میرے ساتھ ہے. اب آئیے صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت، یہی ہے نا قرآن خود کہہ رہا ہے. اور وہ الذین انعمت علیہم کون سی ہستیاں ہیں؟ اگر وہ انبیاء و مرسلین اور محمد و آل محمد جیسے معصومین نہیں ہیں تو پھر کون ہے جو صراط الذین انعمت علیہم کے مستحق؟ آئیے ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہمیں صراط الذین انعمت علیہم والے صراط، وہ تفویض کا قائل مت تفویض. وہ کیا کہتا ہے؟ وہ جو تفویض والا ہے کہتا کیا ہے؟ قل تو ان اللہ تبارک و تعالی خلق محمدا وعليا صلوات الله عليهما ففضل إليهما فخلق ورزق وأمات وأحيا. وہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا علی علیہ السلام ان دو ہستیوں کو خلق کیا تو سارا کائنات کا نظام ان کے حوالے کر دیا. خلقا، اب ان دونوں نے ہی سب کچھ خلق کیا ہے. ورزقا، ان دونوں ہستیوں نے ہی رزق دیا ہے. واماتا، یہی موت دیتے رہے ہیں اور دے رہے ہیں. واحیا، اور انہوں نے ہی. تو سمجھ آ گئی تفویض کیا ہے؟ اور کیا آج کل کوئی لوگ ایسے ہیں جو ایسی بات کہتے ہیں؟ آپ کے کانوں نے سنے؟ ماشاءاللہ جیسے ایزی صاحب کا بیان فرما رہے تھے، مجلس میں نہ جائیے، فقط سوشل میڈیا دیکھ لیجئے تو بہت سارے حقائق آپ کے. اس لیے کہ آج زمانہ وہ نہیں ہے کہ کسی کونے میں کوئی شخص بات کہے اور بات وہیں ختم ہو جائے. کونے میں کہے گا، آن ایئر ہو جائے گی اور پوری دنیا کو پتہ چل جائے گی کہ اس نے کیا کہا. فقال علیہ السلام، کیا کہا؟ امام علیہ السلام کا جواب اہم ہونا چاہیے یا نہیں؟ جی، یہ جو محمد والے محمد کو خالق کہنے لگ گئے ہیں، ان کو رازق کہنے لگ گئے ہیں، موت و حیات کے مالک کہنے لگ گئے ہیں، اور یہ سب کچھ جو کہہ رہے ہیں، ذرا سنیں امام علیہ السلام کیا کہتے ہیں. فقال علیہ السلام کذب عدو اللہ، اللہ کا دشمن جھوٹ بکتا ہے. کیا کہا ہے امام نے؟ ایک تو اللہ کا دشمن کہا ہے اسے، عدو اللہ کہا ہے، اور دوسرا اسے اذا صرفت الیہ فاتل علیہ هذه الآیہ فی سورۃ الرعد. جب تو اس بندے کے پاس واپس جائے تو سورہ رعد کی یہ آیت اس کے سامنے پڑھ دینا. کون سی آیت؟ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہم قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار. کیا ان لوگوں نے اللہ کے شریک بنا لیے؟ اب وہ کس کو اللہ کے شریک بنا رہے تھے؟ قبلہ مرحوم نے حدیقہ سلطانیہ کے باب التوحید کا ترجمہ اور اس کی تشریح، اور یہ کتاب خزینہ ایمانیہ ترجمہ حدیقہ سلطانیہ ما توضیحات نورانیہ لکھی اس لیے تھی کہ انہیں پتا تھا اور وہ دیکھ رہے تھے توحید کے خلاف شیطان جنگ جاری رکھے ہوئے. خاموش ہونا میرے لیے جرم ہے. اور اس زمانے میں تو وہ اکیلے تھے. آپ سارے شاگردان ہیں، سب گواہی دو گے. وہ ایک پیش نماز تھے، ان کو اس قسم کا مجمع نہیں ملتا تھا. وہ اپنی مسجد میں 10 مومنین بیٹھ کر بولتے تھے، لیکن اس آواز کو اللہ نے اتنا قبول کیا ہے کہ آج جب تھوڑا سا آپ کو آواز ملتی ہے آپ اس طرح دوڑتے ہوئے آتے ہیں. اللہ آپ کو اس سے زیادہ حسینیت کی نصرت کی توفیق عطا.
اس لیے میرے عزیز دوستو، ایک کربلا ہے جو تیروں اور تلواروں کی نہیں ہے، لیکن عقیدے کی جنگ ہے۔ ایک طرف وہ ہے جنہیں معصوم کہتے ہیں کفار و مشرکون، اور وہ حملہ آور ہے۔ قرآن اپنی اصطلاح کے مطابق انہیں مغضوب علیہم اور ضالین کہتا ہے، اور حملہ ہوا ہے صراط مستقیم پر، صراط الذین انعمت علیہم پر، اور اس کی پہلی توحید پر، پہلی شرک جو اس کی ہے توحید، اس پر۔ اور جب توحید نہ رہے گی تو پھر بچے گا کیا؟ یعنی عقیدہ توحید اگر کھو بیٹھے تو پھر کیا بچے گا؟ اسی لیے تو امام حسین فرماتے تھے سب کچھ میں نے چھوڑ دیا ہے فقط تیرے لیے، ترکت الخلق ترا فی ہواک، میں نے پوری کائنات کو چھوڑ دیا ہے تیرے لیے میرے اللہ۔ لا الہ سوا ایتنت العیال للکی یراک، میری سکینہ یتیم ہو گئی ہے۔ کیا تیرے مولا کو معلوم نہ تھا میری سکینہ کے چہرے پہ کتنے تماچے برسے؟ وہ وقت یاد آتا ہے جب مولا جا رہے تھے مقتل کی جانب، باقی سب سے الوداع ہو گیا تھا، لیکن پھر رکنے پہ مجبور ہو گئے۔ کیوں رکے؟ چھوٹی سی سکینہ نے آ کے روک لی۔ استسلمت للموت، بابا تو نے بھی موت کی تیاری کر۔ امام فرماتے ہیں جب میرا کوئی ناصر مراد نہیں رہا، جب کوئی نہیں رہا تو اب میں خود نہ جاؤں تو کیا کروں؟ اس وقت کتنی عجیب بات کی ہے بی بی سکینہ نے، بابا ہمیں نانا کے حرم نہ پہنچ۔ ادادارو اگر سکینہ کے مقام پہ بیٹھو اور دیکھو لاشیں بکھرے ہوئے ہیں، لوگ نیزے لے کے حسین کے بدن کے ٹکڑے کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور بی بی فرماتی ہمارا جو کوئی نہیں رہا، ہمیں نانا کے حرم تو پہنچا دے۔ اسی لیے کہتے ہیں دل بھر گیا میرے مولا حسین کا، گود میں لیا سکینہ کو، کہا اپنی آنسوؤں کے ساتھ میرے دل کو نہ جلا میری بیٹی، اور نہ رو، ابھی تو تیرے رونے کے مقام بہت زیادہ ہے، یعنی اللہ جانے تجھے کتنے تماچے شمر کے کھانے پڑے گے، تجھے کتنے تماچے زجر کے کھانے پڑے گے، اور کہاں کہاں میرے اوپر ظلم و ستم ہوگا۔ لیکن میرے دوست ذرا بتا، دکھی مولا حسین زیادہ ہو یہ دکھی سید سجاد سے؟ مجھے فرماتے ہیں میں آنکھوں سے دیکھ رہا تھا نیزے اٹھا کے درندے ہمارے ان خیموں میں آتا پھر، اب سے میں نے یہ منظر دیکھا، رسول زادیاں ایک دوسری کی پشت کے پیچھے پڑا ہے۔ میں کہوں گے میرے مولا سجاد، یہ دکھ آپ کا فقط عصر عاشور یہ شام غریبہ تک رہا یا مسلسل چلا؟ اسی لیے مولا روتے تھے اور لوگ پوچھتے تھے مولا کس کو روتے ہو؟ شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ امام جواب میں کہتے تھے کیا بے مکنا اچھانا درباروں میں لے جاتا تھا، یہ بھی ہماری کوئی میراث ہے۔ لیکن یاد رکھ میرے دوست، دل دکھی ہے سجاد کا، زخمی ہے، لیکن یزیدیت سے کوئی کمپرومائز نہیں، یزیدیت کے سامنے سر جھکانے کا کوئی جواز نہیں۔ میں یہی سمجھتا ہوں آج صراط مستقیم روشن ہے، لیکن اس کے اوپر چند مغضوب علیہم اور چند ضالین حملہ آور ہیں، ذمہ داری ہے
ان لوگوں کی کہ جو امام کا کلمہ پڑھتے ہیں علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل، یا جو یا حسین کہتے ہیں اور حسینیت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ہم سب کا یہ فریضہ ہے کہ ہم اس وقت اس میدان کو خالی نہ چھوڑیں اور ان مغضوب علیہم کی گرفت سے اور ان ظالمین کے شکار سے اپنے مومنین کے ایمان کو بچائیں۔ اللہ مددگار ہے، اور اللہ فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ خداوند تعالیٰ آپ کی تشریف آوری کو قبول فرمائے، مومنین کے تعاون کو قبول فرمائے، منتظمین کے انتظام کو قبول فرمائے، ہمارے ان مہربانوں کی تشریف آوری کو اپنے دین کی مدد شمار فرمائے، اور ہمیں ہمیشہ کے لیے اپنی نصرت اور تائید سے مالا مال کرے، اور ہمارے مولا کی قلب نازنین کو ہم سے راضی و خوشحال فرمائے، اور ہمیں ان کی نصرت و مدد